بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس دینیہ کے خلاف پچھلے ادوار میں پچھلے دنوں میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا، مدارس کی ساکھ کو بدنام کیا گیا، مدارس میں پڑھنے والے اساتذہ اور وہاں کے اسٹوڈنٹس طلباء کو ایک عجیب سی نظروں سے دیکھا گیا اور ایک عجیب سی سوچ دلوں میں بسائی گئی اور ایک عجیب سا خیال جو لوگوں کے ذہنوں میں وابستہ کیا گیا۔ لیکن اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو، کہ جنہوں نے ایک بہت خوبصورت انداز میں مدارس دینیہ کا دورہ کیا اور بالخصوص جامعہ اشرفیہ لاہور کا، اور وہاں پر آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مدارس کو اپریشیٹ کیا، ان کو داد تحسین پیش کی اور بہت ہی اچھے الفاظ میں مدارس کی نمائندگی کی۔ آئیے انہی کی زبانی ہم مدارس کی عظمت اور ناموس اور مدارس کے کردار اور مدارس کے کیا سکھایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، انہی کی زبانی اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت ایک عظیم دینی ماڈرن درسگاہ میں موجود ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور میں۔ بہت سارے پاکستان اور اسلام کے دشمن کسی ایک ویڈیو کو لے کے کہ مدرسے میں یا مسجد میں کوئی بیہودہ حرکت ہوئی ہے، کسی ایک چھوٹے سے محلے کی مسجد یا مدرسے کی ویڈیو پوری دنیا میں وائرل کر دیتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں تعلیم سختی سے دی جاتی ہے، مدارس کے اندر ظلم ہوتا ہے، خدا نخواستہ یہ ایک عام سی بات ہے کہ بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، یا ان کی مرضی کے خلاف ان کو پڑھایا جاتا ہے، یا صرف غریبوں کے بچے مدرسے میں آتے ہیں، یا ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، چینوں سے باندھا جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جو غیر اخلاقی، غیر اسلامی اور غیر قانونی ہے۔ ہم ایک عظیم درسگاہ میں موجود ہیں۔ یہاں پہ کتنے بچے ہمارے جو پڑھ رہے ہیں ایک ٹائم میں؟ اس وقت تقریباً کوئی 4,500 کے قریب بچے۔ 4,500 بچوں کو کتنے عرصے کا کورس ہوتا ہے؟ یہ تقریباً کوئی 9 سال کا کورس ہے جی۔ 9 سال کے ٹوٹل کورسز میں بچے پڑھتے جاتے ہیں یہاں پر، یعنی 4,500 بچے میں ہمارے ڈی آئی جی لاہور المشہور علی ناصر رضوی صاحب موجود ہیں۔ کوئی ایک شکایت چائلڈ ابیوز کی یا کوئی ایسی کسی اس جیسے عظیم درسگاہ سے آئی ہے یا جامعہ اشرفیہ سے آئی ہے؟ سر ناٹ ایون اے سنگل ون، کوئی ایک بھی نہیں، بلکہ سر ہمیشہ جب بھی یہاں پر وزٹ ہوا یا اس جیسے اور مدارس میں گئے ہیں یا تعلیمی درسگاہ پہ گئے ہیں، وہاں سر ایک چیز جو آئی ہے، سب لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے کہ مختلف جو ہیں سفیر آف لائف سے لوگ آ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، اور یہ سر بالکل کوئی ایسی نہ کمپلینٹ ہے، نہ تھانے لیول پہ، نہ چائلڈ ابیوز کی، خدا نخواستہ کوئی گندی ویڈیو، کوئی بچوں کو مارنے کی، کوئی چینوں سے باندھ کے کرنے کی۔ ہم سارا دورہ کر کے آئے ہیں، کوئی ہمیں ایسا نظر تو نہیں آیا، ایک بھی نہیں چیز، بالکل۔ اور بغیر بتائے ہم یہاں پہنچے ہیں، سب بغیر بتائے آئے ہیں سر۔ اس کے علاوہ سر یہاں پر سر یہ تو صرف سر یہ ہیں وہ کلاسز جو بہت چھوٹے بچوں کی کلاسز ہیں، ان چھوٹے بچوں سے بھی جا کے ویسے ان کے پاس بیٹھ کے دیکھتے ہیں سر، ایک موٹیویشن اور ایک جذبے کے تحت وہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے، اور کوئی ایسا واقعہ سر نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ویڈیو کیمراز بھی کلاسوں میں لگائے ہوئے ہیں، آن لائن بھی کلاسیں ہیں، چائنیز سکھا رہے ہیں، آن لائن ترویج کر رہے ہیں، یہ کیا کچھ کر دیا آپ لوگوں نے؟ یہ مدارس سے تو لگتا ہے کہ کوئی چینوں سے بندھے ہوئے بچوں کو مارا جا رہا ہوگا، تو یہاں تو بڑا ڈفرینٹ ماحول ہے۔ الحمدللہ جی، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ آج تشریف لائے ہیں اور آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہماری ہر کلاس جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہے بائی ویڈیو، کیمراز لگے ہوئے ہیں؟ جی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ساری ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ نے بتایا جو قرآن شریف کی جو بلائنڈ بچے تھے وہ کیا کر رہے تھے، جو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے قرآن شریف کو، جو بلائنڈ بچے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہمارا جو ایک کیا کہنے ہیں اسباب جو ہیں اس وقت، یہ جو سبق چل رہا ہے اس وقت، ہاں، اس کو آن لائن پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ اچھا، اب وہ بتائیے جو ٹرانسلیٹ کرنے والے اور مختلف زبانوں میں آپ کون کون سی زبانیں سکھا رہے ہیں؟ ابھی فی الحال ہم کر رہے ہیں جی کہ چائنیز، عربی، انگلش اور پرشین، یہ آپ کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، کمپیوٹر کی ریسرچ لیب، اس کے اندر کیا کام ہو رہا ہے؟ وہاں پہ بیٹھ کے لوگ وہ ریسرچ کرتے ہیں اور جتنے بھی مسائل دنیا میں اس وقت ہیں آن لائن مطلب مثال طور پر کینیڈا میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وینکوور میں بڑی دور، یا آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی ایشو آ گیا، کوئی مقدمہ اس نے کیا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا، اس کو کوئی اسلامی ایشو آ گیا، تو وہ یہاں پہ کیسے رابطہ کرے؟ وہ رابطہ ہماری ویب سائٹ ان کے پاس ہوتی ہے۔ اچھا، ویب سائٹ کے ذریعے رابطہ ہے، کے ذریعے اچھا کرتے ہیں۔
اور وہ ٹول فری یہ نمبر بھی ہے ہمارا, وہ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر آپ نے ہمیں بچے وہ دکھائے جو کہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں حدیث کی, اس میں کیا پڑھاتے ہیں کہ یہ دکھاتے ہیں کہ دوسرے سارے فرقے کافر ہیں؟ کیونکہ یہ بتایا گیا نا اسلام میں کہ باقی ہمارے مدرسوں میں سارے فرقے جو ہے وہ دوسرے سارے کافر ہیں. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہے. یہاں یہ واحد ادارہ ہے میرا خیال ہے کہ جس میں اہل تشیع بھی یہاں پڑھتے رہیں اور بریلوی حضرات بھی یہاں پڑھتے رہے ماشاءاللہ, اور اہل حدیث بھی یہاں پڑھتے رہے, دیوبندی تو پڑھتے ہیں. میرے یہاں پہ میرے جو ہمارے بڑے پیارے میرے ایک ہیں شاہ صاحب جو میرے ساتھ وفاقی موسم میں تھے, ان کے 3 بچوں نے وہ اہل تشیع ہیں اور ان کے تینوں بیٹوں نے یہاں سے قرآن شریف حفظ کیا ہے. تو یہ ہماری کلاس ہو رہی ہے, اس کا آپ ماحول چیک کر لیں, اس میں وہ سی سی ٹی وی کے کیمراز آپ دیکھیے, اس کے اوپر فوکس کر لیں. وہ سی سی ٹی وی کوئی بچہ اس میں سے چین کے ساتھ بندھا ہوا نہیں ہے, کسی بچے کو زبردستی مارا نہیں جا رہا, سب بچے اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں, ان کے چہرے پہ خوشی ہے, یہ مسکرا رہے ہیں, یہ اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں, کسی کو فرقہ واریت کی تعلیم نہیں دی جا رہی. ہر چیز کمپیوٹرز کے آپ لیبس دیکھ لیجئے, وہ کمپیوٹرائزڈ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کو پوری دنیا تک ہمارا پیغام پہنچے کہ یہاں پہ پڑھے لکھے اساتذہ, پی ایچ ڈیز اور کیا کیا ماشاءاللہ لیٹسٹ انہوں نے یہاں پہ ایکوپمنٹس رکھے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ کو زمین پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے ہوں گے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرسیاں افورڈ نہیں کرتے, بلکہ یہ ان کا یہاں پہ سٹائل ہے. ان کی صفائی چیک کیجئے, ان کے واش روم چیک کیجئے, کہیں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ یہاں کوئی زبردستی ہو رہی ہے. علی صاحب سر میں ایک چیز بتاتا چلوں سر, جو ایڈ کروں سر, میری نا بعض اوقات بہت سارے بچوں سے یہاں پہ جب بات ہوئی تو دینی تعلیم کے ساتھ اگر کسی انٹرنیشنل ایشو پہ بھی بات کی ہے نا سر, اس کے اوپر بھی وہ ان کو چیز پتہ ہے. تو سر یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم یہاں لے رہے ہیں اور بڑی اپنی فری ول سے لے رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ نیوز پیپر, باقی چیزیں, انٹرنیٹ, ٹوٹل یہ جو ہر چیز کو یوز کر رہے ہیں. اور کوئی چیز ایسی ان سے ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ سر میرا کچھ دیر پہلے یہاں مہینہ پہلے آنا ہوا, تو جو چھوٹے بچوں سے میں نے جنرلی ان سے پوچھا اور میں نے ان سے بات کی, کوئی پیلسٹائن کے کچھ باقی, تو سر اتنا ان کو لیٹسٹ بالکل جو کرنٹ تھے وہ لگتا یہ تھا کہ ابھی انہوں نے کوئی نیوز پیپر پڑھا ہے, ابھی ٹی وی دیکھا ہے. تمام وہ ایک جو پازیٹیو کمپٹیشن ہے کہ یہ سر ایک اور بھی ایک عجیب سا تاثر جاتا ہے کہ یہاں سے بچہ نکلے گا تو شاید وہ کمپیٹ نہیں کر سکے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ جی سر, لیکن سر یہاں پہ ان سے گفتگو کر کے پتہ لگا کہ نہ صرف کمپیٹ کر سکتے ہیں بلکہ اچھی طرح کمپیٹ کر سکتے ہیں. بلکہ یہ ان کو چہروں کو اگر کیمرہ دکھائے گا تو یہ پتہ چلے گا کہ یہاں لوگ مسکراتے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا ہمارے مولانا حضرات جو ہے وہ مسکراتے نہیں ہیں بلکہ صرف سختی کرتے ہیں, بلکہ ہمارا یہ سمپل سی آپ کو بات بتانے کا مقصد کسی ادارے کو ایک کو بتانا نہیں, اس طرح کے سینکڑوں ادارے ہیں کراچی سے لے کے پشاور تک جہاں لیٹسٹ, اور یہ کسی فرقے کی ہم کوئی ترویج نہیں کر رہے. ہم یہاں دیوبندیوں کے, اہل حدیث کے, اہل تشیع کے, بریلویوں کے ہر فرقے میں جا کے دکھا رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر کوئی ظلم نہیں ہو رہا, بلکہ دنیا یہ جانے کہ ہم لیٹسٹ تعلیم دے رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ایسے ادارے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو میڈیا کے اور لوگوں کے آگے کھولتے رہیں گے. تو یہاں پہ چینوں کے ساتھ نہیں باندھا جاتا. نہ بالکل نہیں, چینوں کے ساتھ نہیں جی. کیوں نہیں کسی کو چینوں کے ساتھ باندھا گیا ہے کبھی؟ یہ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں. ان کے لیے یہ سارا ان کا صبح کا ناشتہ, کھانا, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, رہائش, پانی, بجلی, میڈیسن, سب کچھ فری. سب کچھ فری بھی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہاں کے سموسے بہت زبردست ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے مزید وزٹ کے لیے ہم روکے بچوں کی تعلیم میں مکمل, صرف مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس, ہمارے ادارے, ہمارے علماء, یہ تمام لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور ہمارے مدارس میں اگر ایک کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جو کہ 10 سال اسلام کے دشمن چلاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اداروں میں, ہمارے دینی مدارس میں ایسا ہو رہا ہے. یہ امن کمیٹی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں, اہل تشیع کے ساتھ زیادتی ہو جائے تب بھی ساتھ ہوتے ہیں, کرسچن کے ساتھ زیادتی ہو جائے تب بھی ساتھ ہوتے ہیں, مائنورٹیز کو بھی حقوق دینے کی بات کرتے ہیں, امن کمیٹی کے بھی لوگ ممبر ہوتے ہیں, اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان بہتر سے بہتر طریقے سے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر. ماشاءاللہ جی, پنجاب صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مدارس کے کردار, مدارس کی تعلیم تربیت اور اس کی افادیت پر زور دیا, اور مدارس کیا کچھ کارنامے سر انجام دیتے ہیں, کیا کچھ ان کی تعلیمات ہیں, اس پر بخوبی آپ نے روشنی ڈالی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کی اسی طریقے سے حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے مدارس کو اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ جناب آئی جی پنجاب عثمان صاحب, اللہ آپ کو مزید عزتیں ترقیاں دے, اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے. اور دوسری بات, میں اپنے نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب سے بھی گزارش کروں گا
کہ آپ اسکول کالج اور یونیورسٹیز کا دورہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی ہمارے ادارے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو وہاں پڑھتے ہیں، تو کچھ وقت آپ ہمارے مدارس کے لیے بھی نکالیں، کیونکہ آپ کے وہاں جانے سے کچھ ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں بھی تمہاری حیثیت کوئی نہیں، تمہارا مقام کوئی نہیں، مرتبہ کوئی نہیں، اگر تمہاری کوئی جگہ ہوتی تو وہ تمہارے اداروں میں بھی آتے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ جو ایک خلا محسوس کیا جا رہا ہے، آپ اس خلا کو ختم کریں۔ اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے تمام تعلیمی اداروں کو اور ہمارے جتنے بھی لوگ تعلیم سے، ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہو، دینی ہو، اسکول کالج کی ہو، مدارس کی ہو، اللہ ہم سب کو باہمی سلوک، اتفاق اور اتحاد، محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کا، ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔